ہاں جی جناب، سموسوں اور چائے کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 32 میں سنڈے کے دن انشاءاللہ 1 to 1 کوسچنس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو ریسیو ہوتے ہیں کوسچن، وہ ہم کمپائل کرتے ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. اور آج ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسامہ بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. کیمرے کی طرف سے دیکھیں جی اسامہ بھائی مسکرا کے. ہاں جی، غلام محی الدین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، شہزاد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. اے شہزاد بھائی نے جنہوں نے سوال کیتا ہے کہ پہلے اسلام کنے قبول کیتا، اے گرین کپڑا لے شہزاد بھائی ادھر ویکھو. اے اچھا، تو 1 to 1 کوسچنس کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی اسامہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم آپ کو علی بھائی. وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی اور تمام سننے والوں کی طرف سے بہت لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کچھ فیس بک کے بھی فرینڈز ہیں، کچھ باقی فورم سے ہمیں سلام آپ کے لیے آیا اور دعا کی علیکم علیہ السلام. اور میں سب سے کہوں گا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے بہترین تحفہ میرے لیے یہ ہے کہ آپ دعا کریں، اور وہ ایک دعا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ حدیث بخاری میں ہے 6389 اور مسلم میں ہے 6840 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا لازم پکڑتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس اس میں آپ جمع کے سیغے سے تمام لوگوں کا تصور اپنے ذہن میں لے آیا کریں. میں الحمدللہ جتنے بھی اپنی ویورشپ ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، رشتہ دار ہیں، نہیں رشتہ دار، کسی بھی حوالے سے اٹیچ ہیں، میں جب دعا کرتا ہوں تو سب کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، کہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. آمین. ٹھیک ہو گیا جی. شروع کرنے سے پہلے سوالات، میں کچھ تمیدی گفتگو جی کریں. اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کو سننے والا میں بھی ایک ہوں اور بہت سے آپ کے فالوورز پوری دنیا میں موجود ہیں. آپ سے محبت کی جو ایک وجہ جو سب کے لیے کامن ہے، تمام سننے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس محنت سے جس طرح ہمارے تک دین کو ڈرائیو کر کے ہمارے تک لائے ہیں، اور ہم نے اس دین کو جو شاید صرف سنی سنائی باتوں پہ ہمارے لیے تھا، ہم سنتے تھے اور اس کو پریکٹس کر لیتے تھے، اس کا کوئی ثبوت، کوئی لاجک ہمارے پاس نہیں تھی کہ یہ کیوں ہے. ہمیں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک کانفیڈنٹ ملا، اور اس کانفیڈنٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا دین صرف باتوں میں نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک بنیاد پڑی ہے، لاجکس ہیں، ریفرنسز ہیں. الحمدللہ اس نے ہمیں کانفیڈنس دیا ہماری پریکٹس میں بھی اور ہماری بات چیت میں بھی، جو دین کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ تھی. اور یہ سب کے لیے میرے خیال سے کامن ہے اور سب اس کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو اس وجہ سے بہت محبت کی جاتی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر. اس کے پیرلل جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جن میں مجھے بھی تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے آپ کے ساتھ، ہم لوگوں کو ایک پرویلیج حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہمارے پاس شاید 2 یا اس سے زیادہ وجہ ہیں آپ سے محبت کرنے کی اور زیادہ محبت کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جتنا بھی دیکھا ہے ان سالوں میں، آپ نے جو کچھ، جو آپ خود اپنی زبانی کہتے ہیں کہ میں نقل کرتا ہوں، تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں جو اللہ نے ان کو دی اپنے محبوب کو اور ہم تک پہنچی ہیں، آپ وہ جو نقل کرتے ہیں، آپ ان کو صرف نقل ہی نہیں کرتے، صرف ہم تک پہنچاتے نہیں، ہم نے آپ کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور صرف عبادات میں نہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کے عام جو روٹین ہے، دن کی معاملات ہیں، جتنا ہم آپ کے ساتھ ادر دین وقت گزار لیتے ہیں تھوڑا بہت، خاص طور پہ عثمان بھائی اور فرحان بھائی تو بہت زیادہ گزارتے ہیں، وہ مجھے سیکنڈ کریں گے اس بات میں. آپ سنت کو پریکٹیکلی اپنی لائف کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ نے. آپ اس کو صرف ویڈیو میں جتنا غصے میں نظر آتا ہوں نا، ایسا ہے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل لائف نہیں، پریکٹیکلی آپ نے. اور یہ ویڈیو میں جو کچھ نظر آتا ہوں نا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو یہ میرے اندر ایک تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے چیز آئی، دوسرا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ سے میں کافی امپریس ہوں ان کی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے. جی. تو اور باقی اثر بھی اسی. آپ دنیا جان کے علماء کے درس قرآن سن لیں، کوئی اثر نہیں ہوتا،
کیونکہ وہ بیچارے پیسے لے کے درس دے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر سراج صاحب اپنی جیب سے لگا کے اور پورے پیشن سے دیتے تھے, ہم بھی الحمدللہ, اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے اخلاص. جی, اور ہم نے آپ کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے میری اتنی تعریفیں نہ کریں, آپ یہ بتائیں مجھے میری کوئی خامی بیان کریں جو میں خامی اس لیے میں ابھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے لسنر, آپ کے لسنرس کو جو سنیں گے, جو حاضرین بھی ہیں وہ تو جانتے بھی ہیں ان میں سے کئی لوگ, اور جو نئے آئے, آپ نے جو سخت وقت گزارا ہے پچھلا 1 سال میں, یہ ایک طرح کا جہاد تھا, آپ نے جتنے صبر اور حوصلے سے کیے یہ ہمارے لیے بہت موٹیویشنل تھا سب کے لیے, اور آپ گزار بھی رہے ہیں, آپ کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, اور اسی طرح استقامت کے ساتھ آپ کو دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے تک, اور ہمیں اسی طرح ان کو پریکٹس میں, آپ کے جو سننے والے ہیں اور فالوورز ہیں, شیعہ ہیں جو آپ کے, ان کو پریکٹس میں لانے کے لیے. میں اب اس کو میں اس پہ تھوڑا بول بھی دوں. جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے لوگ ہیں, حزب اللہ ہیں, مسلم ہیں, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب و سنت سے کوئی دلیل میرے سامنے لے کر آئے اور میں نے آگے اس کے آگے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا, غصہ ہوا ہوں کہ یار یہ بات آپ نے میری کیوں ہائی لائٹ کی ہے, بلکہ مجھے خواہش رہتی ہے کہ کوئی چیز ہائی لائٹ کرے, میں اگلی دفعہ اس کی کلیریفیکیشن دے دوں. پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا 10 محرم کے اوپر بھی ایک آیا کہ جی آپ نے کہا جی قیامت 10 محرم کو ہوگی, میں نے اگلی دفعہ کلیریفیکیشن دے دی. جتنے کوشچن ہیں یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتے, ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے, لیکن جذبات کے ساتھ نہیں, علمی دلائل رکھے, ہم مانیں گے, اور ہماری زندگی تو اس چیز کا نمونہ ہے. باقی لوگ تو بریلوی پیدا ہوتے ہیں, بریلوی مر جاتے ہیں, دیوبندی مر جاتے ہیں, اہل حدیث مر جاتے ہیں, شیعہ مر جاتے ہیں. ہم تو الحمدللہ ساروں میں زندہ رہے, ساروں میں موت بھی واقع ہوئی, اس کے بعد ہم نے ساروں کو طلاقیں بھی دے دی, ساروں کو دفنا بھی دیا, 3 طلاقیں دے کے اور 4 اور 5 تکبیریں پڑھ کے. تو الحمدللہ اب بھی کوئی سچائی ملے گی ضرور قبول کریں گے. جی, اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے. جو سوالات آئے ہیں بھائیوں کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے, جن لوگوں کی طرف سے, اس سے پہلے میں آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہوں گا. جیسے اپنے آج کی مجلس کے اندر جو پہلا سوال تھا جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم لوگ فرقہ واریت کی لعنت سے, جو آپ 95% سے زیادہ ہی شاید اپنے لیکچرز کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی لعنت سے بلند ہو کے, پاک ہو کے اپنے اس میسج کو کنوے کرتے ہیں, دین کو پھیلاتے ہیں. ہم کسی فرقہ, ہمارا یہ منہج ہے, فرقہ نہیں ہے. لیکن خود کو عالم کہنے والے کچھ مولوی حضرات, I'm sorry to say, اس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور بارہا یہ تانا یا تنقید آپ پہ کرتے ہیں کہ انجینئرنگ فرقہ آ رہا ہے, انجینئرنگ فرقہ لانچ ہو رہا ہے. یہ ان کا بار بار کہنا, ان کے فالوورز, جاری بات ہے ہر بندے کے فالوور, ہر عالم کے, ہر مولوی کے بھی فالوورز ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک ایسا اثر انداز ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمیں, آپ ان لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ یہ بیسیکلی کیوں نہیں ہے فرقہ اور یہ کیوں منہج ہے. دیکھیں, میں نے اس کے اوپر آلریڈی اپنا ایک 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر 179, جس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا, علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ 1-to-1 میرا یہ کوسچن آنسر سیشن ہے, کہ آج تک مجھ پر جتنے اعتراضات ہوئے اور جتنے ہوں گے, حالانکہ یہ جولائی 2017 میں ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے, تو وہ سب کے سب اس میں کور ہیں, کیونکہ وہ ہم نے فیڈ بیک کی بنیاد پہ کیا تھا. جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے, ظاہر ہے کچھ محبین ہوتے ہیں, زیادہ تر مخالفین ہوتے ہیں, تو ہم نے 20 سوالات, ان میں یہ کوسچن بھی تھا جس کو میں نے ایڈریس کر دیا ہوا تھا. بہرحال ابھی میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. انجینئرنگ فرقہ تب لانچ ہو جب کوئی بندہ اپنا فرقہ لانچ کرے. ان کے بزرگ جب گئے ہیں تو اپنے فرقے لانچ کر کے گئے ہیں. ہم ہمیشہ فرقہ واریت کی مخالفت کرتے ہیں, تو فرقہ کیسے لانچ ہوگا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ تو دوسری مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہماری دعوت جو سنتے ہیں وہ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو ہم پریکٹیکل ثبوت ہیں. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, میرا ایک یوٹیوب پہ بھی کلپ بھی ہے, فرقہ باز علماء سے ہوشیار. اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس اپلوڈ کرنے والوں کو دعوت توبہ. یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے بتایا تھا جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے اوپر فرقے جاری کیے نا, ان کو فکر لگی رہتی ہے چونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا, کہیں یہ بھی نہ کر دیں. یعنی 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا.
جو آج بھی دیوبندن ہے، یہ بھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، دیوبندی نہ ہوتے. دیوبندی بھی مسلمان ہی ہے لیکن وہ چھڑے مسلمان ہوتے ہیں، سادے سے بیچلر مسلمان. ٹھیک ہے، چھڑے کی انگریزی بیچلر ہی ہو سکتی ہے نا جی. بیچلر مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایبسولوٹلی کہہ لیتے ہیں، ایبسولوٹلی مسلمان ہوتے ہیں وہ. اسی طریقے سے 1896 میں منظور الاسلام بریلی کے اندر مدرسہ بنا ہے. اس سے پہلے آج کا کوئی بریلوی بھی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. تو چونکہ انہوں نے فرقے لانچ کیے اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کامنٹس کیے ہیں، میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، جس میں میں نے بتایا کہ ان کے بزرگ ایک دوسرے کو شیطان اور پتہ نہیں کیا کوئی ٹائٹل دیتے تھے. المحند علی المفند سے بھی بتایا اور حسام الرمین سے بھی بتایا. تو وہ میں بار بار، اب تو یقین کریں ضرورت نہیں پڑتی اس کہنے کی. اب لوگوں کو یہ بیسیکلی اپنی شکست کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جتنے بھی ایک دیوبند کا مولوی اٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار زیادہ پریشان نہ ہو، اہل حدیث تم سے زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ہے. دیکھیں بریلوی دیوبندی تو کتنے اچھے ہیں، وہ جب تک اپنے علماء سے پوچھ نہیں لیتے، قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے ایسے فالوور چوڈو قسم کے ہیں، پنجابی میں چوڈو کہتے ہیں، بیوقوف قسم کے، لائی لگ انوسینٹ، کہ یہ جب بھی قرآن و حدیث سنتے ہیں اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. تو سر آپ کا منہج تھا نا، تو آپ اپنا منہج چینج کر لیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے. اب آپ کو یہ دعوت حق قبول کرنی پڑے گی، جو آج کی دعوت نہیں ہے، ہمیشہ سے تھی. آپ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، اور اللہ کے فضل سے میں ایک کنکلوڈنگ جملہ بولتا ہوں، اگر میری کوئی بات انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے ہو تو آپ مجھے بے شک فرقہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اگر میری بات کتاب و سنت میں، قرآن بخاری مسلم میں موجود ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پھر کس کی تعلیمات انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے مدرسوں کی تعلیمات ہیں اور کس کی کتاب و سنت کی ہے. تو آج تک تو ہماری خواہش ہی رہی ہے کہ ہمیں کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں پکڑے. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ایک لال رومال والے مولانا صاحب ہیں، وہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کلپ چڑھاتے ہیں تو اس کا کلپ چڑھاتے ہیں، پھر قرآن و حدیث سے رد کرتے ہیں. جب ہماری باری آئی تو ان کو پتہ تھا قرآن و حدیث کے تو کوئی چیز خلاف نہیں ہے، تو وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے. تو یہ گالیاں اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار تیری شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، اس وجہ سے کہ تو ہمارے فرقے کو پروموٹ نہیں کرتا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، بس ہم علمی بات کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی اتنی زیادہ پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فرقہ لانچ نہیں ہوا، چندہ بک نہیں ہے، مریدین نہیں ہے، مدرسے نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں. ٹینشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب قربانی کی کھالیں، صدقات، فطرانے اکٹھے کر رہا ہو کوئی بندہ کہتا ہے یار پہلے ہی 2 KFC اور میکڈونلڈ تھی، یہ تیسری آ گئی ہے، تو یہ تو خطرہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ خطرہ نہیں ہے تو سر ہضم کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس طرح خطرہ نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا. اور یہ بات اگر میں 2008 میں جب پہلی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا نا، اس وقت کرتا تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ 5-6 سال گزرن دو. تو آج تو سر میں 14 اکتوبر 2018 میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں کہ میرے ایک اشارے کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تعمیر ہو سکتی ہیں. اگر فرقہ لانچ کرنا ہو نا تو صرف یہ مسلمانوں کے چندے سے، یہ میں وہ یہود و نصارہ کے چندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے جو آپ کے تنگ آئے ہوئے تھے، جن کو آپ نے غلط لولا لنگڑا دین بتایا تھا. لیکن ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. مجھے کوئی آگے بتائے نا جی ہم تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں یار مولا علی کے ماننے والے ہو. امام حسن حسین کو ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہوتی تھی اور وہ مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اتنا حوصلہ تھا. سب سے بڑا یہ حوصلہ تھوڑا ہے کہ امام حسن کی میت رکھی ہوئی ہے، حضرت حسین نے جنازہ پڑھانا ہے، اور مروان کہتا ہے میں حاکم مدینہ ہوں. قاتل ہے، عالم وہی قاتل ہے نا. وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون. تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، رول آف دا لا ہوگا، اور یعنی آئین کو فالو کیا جائے گا، حکمران وقت کا کام ہے، ٹھیک ہے تم پڑھا لو جنازہ. کتنا حوصلہ ہے. اللہ یہ بھی نہیں کیا تو تہاڈے بزرگ تے کہندے نا پیچھے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. اے جعلی فتوے بنائے نا تہاڈے بزرگاں نے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. ہم خود کرتے رہے، میں نے امام کعبہ کے پیچھے، تو آپ تو لوٹاتے تھے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں تھے نماز. ہم کہتے تھے کیوں اتنی دیر کے لیے اپنا نکاح توڑوا لیں. تو یہی کہتے ہیں نا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیٹ ٹوٹ جائے گی. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے حوصلہ دیا ہے، سچائی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات کریں جی. یہ تو چلیں ایک
اس کو ہر بار ضرورت نہیں ہے. 179 مسئلہ میرا دیکھ لیں, کلیئر ہو جائے. سفر کا ہی مہینہ ہے, اور ایک بھائی کا سوال سفر کے حوالے سے ہے, مہینے کے حوالے سے, کہ عام طور پہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ صوفیہ کرام بزرگوں میں, عالم دین میں بھی, شاید مولویوں میں بھی, اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے, اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کی. اس کے الٹ دلائل ضرور ملتے ہیں. اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی: بیوی میں, مکان میں, اور سواری میں. اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی, یعنی بیوی کا نافرمان ہونا, مکان کا تنگ ہونا, اور سواری کا بھی نافرمان ہونا, گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے, گاڑی ہو یا تو. لیکن اس میں بھی نہیں ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا بیوی میں نحوست ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے. سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, اس میں 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل ہو یا دماغ کوئی بھی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے, اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے, اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا. اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کاٹ دے, کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے؟ قرآن کہتا ہے علوم 2 ہی ہیں. نمبر 1 ریویلڈ نالج, کتاب و سنت کا علم, ٹھیک ہے, جو قرآن پاک میں آیا نا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ, اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی, جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم, جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں. یہ ہوگا ریویلڈ نالج. اور ایکوائرڈ نالج کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا, جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا. کوئی بھی چیز ہوئی ہے, لوہا دریافت ہوا ہے تو لوہے کا نام رکھا ہے, گولڈ دریافت ہوا ہے گولڈ کا نام رکھا ہے, ہر چیز کا, پیٹرول نکلا پیٹرول کا نام رکھا, پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے. تو اسلام 2 علوم کو مانتا ہے, ریویلڈ نالج وہی کا علم, اور ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن قرآن ہی کے تحت یہ ایکوائرڈ نالج ہے, ہم نے تجربے سے حاصل کی, تو بالکل ہم اسے مانتے ہیں. حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے 300 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے. پہلا کنواں پیٹرول کا, تیل کا 1748 میں, یہ 1752 میں, 2 طرح ملتے ہیں گوگل میں, پینسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں نکلا تھا. اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا. اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے اور لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے, ان بیچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیچے تیل ہے. یہ بھی گھوڑے نہیں تو اندر سے ہے سر, ٹھیک ہے نا. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جی. یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا, وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل. اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یہ وہ والا تیل ہوتا تھا. تو سر یہ ایکوائرڈ نالج سے پتا چلا. یورینیم, اس کی ریز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں. یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتا ہے, ریویلڈ سے نہیں پتا. باقی ریویلڈ نالج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں, عذاب برزخ ہے, فرشتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی, اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, سائنس کا علم صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ, جو فزیکل ورلڈ ہے, چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو یا نہیں, جس پہ فزیکل لاز لگتے ہیں, اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے, وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. وہ ہمیں ریویلڈ نالج سے پتا چلتا ہے. دونوں نالج میں جو چیز آئے گی نا, یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا. اب سفر کا مہینہ منحوس ہے, تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے, تو بتائیں گورے تو نہیں مانیں گے. کالی بلی راستہ کاٹ دے, کوئی گورا اس کو منحوس مانے گا نہیں, وہ کہے گا یار عقل کام کرتی ہے. اسی طریقے سے جی گھر کے منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر کی دلیل ہے. سر میری آپ چڑھا لیں, میں تو سفر کرتا ہی نہیں ہوں. روزانہ چڑھاؤ, ٹھیک.
تو یہ خام خواہ لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ، نہ ریویلڈ نالج کے ساتھ نہ اقوال۔ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کے آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نام لیا الو، منحوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا الو رات، اور رات بھی بولے گا نا، رات جانور ہے نا سر، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نحوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا، اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں الو منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے۔ یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں، یہ وہ۔ سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں، بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا، وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی۔ کاروبار میں بندش کر دی، سر دنیا کے سارے بزرگ، سارے تعویذات والے KFC کی بندش کروا کے بتائیں نا، جس کے آج سے 10 سال پہلے 66,000 آؤٹ لیٹس تھے پوری دنیا میں، تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کا بھی بیٹھ جائے، ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے، یروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے، تبت کا لاما بیٹھ جائے، ہندوؤں کا کوئی پریسٹ بیٹھ جائے اور KFC کے 66,000 آؤٹ لیٹس بند کروا کے بتائے بندش کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے، ایک رات بارش ہوئی، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے 2 طرح سے صبح کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے، وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اور آج تو سائنس نے کھول کے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں مستقبل کا حال جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، سر یہ تو پرانی باتیں ہیں، انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے کی، اب تو نیا ورژن آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا میں فارمولہ لکھ کے، مشین ڈیزائن کا، جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے، کچھ جو ہے وہ گریک کے ہوں گے، وہ جو فارمولہ میں لکھ کے دوں نا، آپ کا کوئی بزرگ، کوئی جادوگر، کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دے، سمجھ نہیں آتا، کیا ہی نہیں رہے سارے، وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا لکھا کیوں ہے، صرف دسو کہ اے لکھے ہے، اس کے یہ نہیں کہہ رہے فارمولہ کس چیز کا ہے، نا وہ تو تسی ساری نہیں سکتے۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں، وہ جی سجے پاسے سلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی نمازیں سنیں، ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا، عین اور الف کا فرق نہیں کر سکتے، تا سین صاد کا فرق نہیں کر سکتے، ہا اور ہا کا فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں۔ اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا، آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن؟ سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا۔ اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن، تاریخ نہیں ہے، اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے، یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر۔ محمد بن اسحاق امام المغازی انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرا ہلاک ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے۔ وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے۔ وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے وہ اس حج میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی تھی، اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں، تو 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک، بیچ کے تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29 یا تینوں 29 کے رکھ لیں، 12 ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے۔ ایسا ہوتی انجینئرنگ، یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے۔ اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا،
تو سارے لوگوں کو پریشانیاں لگی. زبیر رضوی صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا, نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے, 12 ربیع الاول نکال ہی دیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا, میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی. ہمارا ریسرچ نمبر 12 ہے sunnatpak.com پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں پورے, بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کریں جی غلام محی الدین آپ بھائی, جس نے ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا, اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول میلاد شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے حیات النبی یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے لوگوں سے نا واٹس ایپ پہ نا فیڈ بیک لیں, تو ہم ایک اسپیشل مجلس ربیع الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا, جیسے محرم کی ایک جگہ کور کرتی ہیں. ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو 12 ربیع الاول یوم وفات تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گا. تو یہ بالکل جی سفر کے بارے میں جھوٹا دعویٰ ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی بنا کے چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو, ابھی سفر کا مہینہ آج 4 صفر مظفر 1440 ہجری ہے بمطابق 14 اکتوبر 2018. کوئٹہ کے ایک بھائی ہیں, انہوں نے آپ کے ہمسائے بزرگ کے بارے میں ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی ایک دربار ہے, میرے ہمسائے تو یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نہیں اچھا دربار والے بزرگ, دربار والے بزرگ. انہوں نے کہا جی دریا کے کنارے ایک دربار ہے, ان بزرگ نے جب جنگ ہوئی تھی تو قبر میں سے نکل کے بم پکڑ لیے تھے. جی جی. اور پھر 90s میں جب سیلاب آیا تھا تو وہ دربار کے اندر نہیں آیا, باقی ہر جگہ جو تھی وہ ڈوبی گئی تھی تقریباً, لیکن دربار کے اندر اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, کیونکہ آپ تو یہاں کے رہائشی ہیں. یہ کوئٹہ کا سوال ہے نا جی, کوئٹہ سر ہمارے بالکل اکیڈمی کے پاس ایک کوئٹہ دربار ہوٹل بھی ہے, اس کا نام ہی کوئٹہ دربار ہوٹل ہے, لیکن الحمدللہ موحدین ہیں وہ جن سے ہم یہ دودھ پتی منگواتے ہیں. جی, یہ بالکل واکنگ ڈسٹینس میں. یہ ہماری اکیڈمی بالکل دریا کے کنارے پہ ہے, دریائے جہلم کے. اس سے آلموسٹ 1 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی کم نا, اسی سائڈ پہ دریا کی کسی صوفی بزرگ کا مزار ہے, سلمان پارس, کبھی وہ کہتے ہیں سلمان فارسی تھے وہ, اور نبی الاسلام کے وہ جو صحابی اس طرح منسوب کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے. الٹیمیٹلی اب ٹھنڈے پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں وہ صحابی نہیں تابعی تھے, مشہور ہے, یعنی اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں. ان کے بارے میں ایک تو ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے, 1965 کی جنگ میں یہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ پرانے پل کے اوپر آ گئے اور اوپر سے انڈیا کے جہاز بم پھینکتے تھے تو وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا, اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ہر جگہ مشہور ہے. آپ سیالکوٹ کے لوگوں سے پوچھیں نا تو وہاں پہ ایک مزار ہے امام علی الحق کا, کیوں جی ہے نا سیالکوٹ والوں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کا پل بچایا تھا. اچھا, ان کو بھی پتا ہے کہ پل نہیں بچانا ہے, بندے مردے رہے وہ نہیں کسی نے بچائے. اچھا جی, اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پل بچایا آپ کے لاہور میں. سر صرف جہلم کا مسئلہ نہیں, تو آڈا بھی مسئلہ ہے. اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جہاں جہاں پل ہے نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں, یہ کہتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے, ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خود کش حملے شروع ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے, تو وہ بم تو ان سے کوئی نہیں پکڑے گئے اور مزار اڑا دیے انہوں نے. ایون شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوا ہے عراق کے اندر. کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں. اور تو اور چھوڑ دیں, خانہ کعبہ شریف بھی یزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا. تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی. یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے. اس زمانے پہ اگر جیو, ARY, دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ بچا دیں. بہرحال ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سیلاب کا واقعہ ہے. 1992 میں میری عمر 15 سال تھی, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے. صبح تربوز لیے دریا میں پھینکے, ٹھنڈے کر کے کھاتے تھے, مزار پہ صفائی شفائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ. اچھا, تو اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا, یعنی مزار کے اندر کیچڑ گھس گیا 1992 میں, تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے. پورا جہلم کیا پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ حلف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا, تو میں کیسے مانوں؟
میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی صفائی کی ہوئی ہے, اور یہاں تک صفائی ہوئی ہے کہ تقریباً 8 مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں 4-4 فٹ تک نشان بھی رہا ہے, جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا. کیچڑ جب آپ یعنی 4 فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ, ظاہر اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, منگلا ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے, 4-4 فٹ پانی اگر 2-3 دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ, پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا, لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پہ نشانات تھے, وہ نشانات 5-6 مہینے تک رہے جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سیلاب کا پانی اترا تھا. اس کے باوجود جہلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا, اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا. اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن ہی کلپ آ جاتا کہ بھائی جی اتنے تو CCTV کیمرے لگے سن. کدھر ہے یہ بات؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہے. ہمارے 4 ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. عراق, شام, افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ, یمن ہے, فلسطین ہے, کئی ہیں. تو سر یہ بزرگ, میں آپ کو اس میں بتاؤں, ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں, وہ کہ تھوڑے محلے دار نے جو جی وہ عراق ہوتے تھے, بڑے بزرگوں کے ماننے والے. تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں, کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے, اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران. تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سک رہے, انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے. اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منہج کے اوپر آ گئے. اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے. یہ وہی ہے نا, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا, سمندر میں گیا, طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے, اور ہم ان کو یہ سمجھتے ان کا اب بتوں ان کا بت نہیں ادھر کام آتے سر, اتنے اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ مسلمان ہوئے, اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل, باپ جو ہے وہ فرعون ہے اس امت کا, اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے, اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا, لیکن جس کو کلک نہیں ہوگی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اس کے اسلام کا صحیح منہج نہیں داخل کر سکتے. میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈیٹریکٹ ہے, حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتویٰ لگانے کے اوپر شعر ہوتے ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ سابقہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں, تورات, انجیل, زبور, یہ ان سب میں تبدیلی آ گئی نہیں ہے. تو اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے؟ اس کا ثبوت اگر ہم قرآن سے دیں گے تو شاید ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. ویسے قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے وہی لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو سوائے چند ٹکوں کے عوض, یعنی دنیا کا مال کمانے کے عوض وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں, یعنی ان پر لعنت ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے ہلاکت ہو. وعید کا لفظ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہود و نصارہ کے لیے. وہ کہیں گے یہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے نا. ہم یہود و نصارہ سے اس سے ایک درجے آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی اسٹیبلش انجیل مقدس ہے, جو اس وقت اکٹھی آپ انارکلی بائبل سوسائٹی لاہور, اس کے اوپر ایک خط لکھ دیں بلینک کہ میرے گھر انجیل مقدس آ جائے تو وہ فری بھیج دیتے ہیں. آپ منگوائیں, قرآن بھی پڑھیں لیکن پہلے اس کو بعد میں پڑھیں. اس وقت جو اسٹیبلش انجیل ہے, کنگ جیمز ورژن جو اسٹیبلش ہے, اس میں تورات, زبور, انجیل اور صحائف بھی موجود ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے کمبائنڈ فارم میں. ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں. اب ان میں جو باتیں غیر اخلاقی ہیں, نبیوں کے کریکٹر کے خلاف ہیں, جی, ایسی غیر اخلاقی باتیں کہ جو وہ اپنی پبلک کو نہیں بتا سکتے, وہ تو ہم کہیں گے نہیں فیبریکیٹڈ ہے. مثلا اسی تورات کے اندر وہ کمبائنڈ فارم میں انجیل مقدس ہے ساری ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں اس میں, کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جب نجات پا گئی جی, اور پوری وہ قوم ہلاک ہوئی, وہ ایک غار میں پناہ لیتی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ, اور ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس وقت روئے ارض پہ اور کوئی
عورت نہیں ہے تو وہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو شراب پلا کر ان کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں اور ان سے پھر آگے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ اولاد چل پڑتی ہے. اب یہ کریکٹر حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی 2 مومنہ بیٹیوں کا جن کی تعریف قرآن کے اندر آئی ہے، یہ کریکٹر کیا یہود و نصارہ اپنے فالوورز کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ انہی باتوں کے اوپر تو رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھتی تھی نا، دا گاڈ ڈیلوژن. وہ کرسچینٹی کا ریونج تھا ٹیمپرڈ فارم میں. اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کا لکھا ہے کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی اوریا نامی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، یہ بھی تو رات میں لکھا ہے، اور اس کو پھر جنگ میں آگے بیچ کے قتل کروا کے خود اس کی بیوی سے شادی کر لی. اور اس میں تو آگے بھی الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے اس کی عورت کو چھت کے اوپر ننگے نہاتے ہوئے دیکھا تو بڑی پسند آئی، نعوذ باللہ. پوری ایک قسم کی نا جس طرح انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا وہ اس طرح کی. تو سر یہ چیزیں فیبریکیٹڈ ہی ہیں نا. جو وہ جوشوا مسلمان ہوا ہے امریکن پریسٹ، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، یوٹیوب پہ کروڑوں لوگ یہ دیکھ چکے ہیں اس کی ویڈیو. اس نے اسی وجہ سے مسلمان ہوا ہے. وہ کہتا ہے نبیوں کا جو کریکٹر لکھا ہے ان کتابوں میں، ہم تو آئیڈلائز نہیں نبیوں کو اس طرح کر سکتے، لیکن قرآن کے اندر اس طرح کا کوئی فالٹ نہیں ہے. قرآن تو نبیوں کی ایک پازیٹیو پکچر پیش کرتا ہے. یہ چیزیں ثبوت ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف، تو بعد میں اخلاقیات کے خلاف. پھر سائنٹیفک فالٹ جو موجود ہیں وہ بھی تو ہے نا. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مناظرہ ہے ولیم کیمبل کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ کیا کیا فالٹس پائے جاتے ہیں. تو ان فالٹس کی بنیاد کے اوپر اخلاقی اور سائنٹیفک ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ٹیمپرڈ ہیں، لیکن ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ مکمل طور پہ ٹیمپرڈ ہے. مطلب اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں، اور اب ان کے اوپر مہیمن یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے اس کتاب کو الفرقان کہا گیا ہے. سورہ آل عمران جو ہے وہ سٹارٹ اسی سے ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اللہ نے یہ کتاب نازل کیا ہے نبی علیہ السلام آپ پر جو تصدیق کرتی ہے اس سے اگلی کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی نے یعنی تورات اور انجیل نازل کی تھی من قبل اس قرآن سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اب اللہ نے الفرقان حق اور باطن میں تمیز والی کتاب نازل کر دی ہے. یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن پر پیش کیا جائے گا. یہ مہیمن ہے، قرآن میں آیا کہ یہ ان پر نگہبان ہے، اس کے اوپر پیش کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیمات. تو یہ میں بعد میں دلیل دے رہا ہوں، پہلی دلیل میں نے سائنٹیفک اور اخلاقی تھی کیونکہ غیر مسلموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ اس سے کاؤنٹر ویریفائی کریں. ہماری اس کتاب کو بھی اس ٹیسٹ سے پاس کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تو سر اگر انجیل میں تعریف ہو چکی ہوئی ہے تو قرآن حکیم میں یہود و نصارہ کو ترغیب کیوں دلائی گئی ہے لوٹنے کی اپنے کتابوں کی طرف؟ بہت زبردست سوال ہے جی یہ. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو تورات اور انجیل کی توہین کرتے ہیں. یہ تو غامدی صاحب نے آ کے تھوڑی ان کو شعور دیا ہے، مجھے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کم از کم انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں کو پڑھیں. یہ نہ کہہ دیں گے یہ تحریف ہوئی ہیں تو فارغ ہیں. باقی قرآن پاک جا بجا اس کا ذکر کرتا ہے کہ تورات لے کر آؤ. ایک تو وہ مشہور آیت ہے نا سورہ الاحقاف کی، پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آتی ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو اپنی کتابیں تمہارے پاس یا انبیاء کے آثار ہیں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو قرآن تو دلیل بنا رہا ہے کہ آپ لائیں پرانی باتیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے جو ان فاسد عقائد کو سپورٹ کرتی ہے جو آپ کلیم کیے ہیں، تو لائیں دلیل. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتابیں بھی اس درجے میں حجت ہیں. اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ کو ہبرو میں کہتے ہیں اسرائیل. اسرائیل نام سے کوئی چیڑ نہیں سر. علی نفسی من قبل، سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا تھا اب وہ ایک بنی اسرائیل کے لیے یعنی وہ ایک بن گئی اس حوالے سے ان کے اوپر ریسٹرکشن. ان سے پہلے تو یہ حلال تھا. ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها،
نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے کر آؤ تورات، فَاتْلُوهَا، اس میں تلاوت کر کے دیکھو، ان کنتم صادقین۔ اس کے پس منظر میں ہے کہ وہ کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو کہا کہ لاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ حرام ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات کی طرف جاؤ۔ لہٰذا وہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پڑھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام جلال میں آئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے مطلب فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوں، میری پیروی کریں، یعنی تورات کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے، انتہائی ضعیف روایت ہے۔ مشکات کے سٹارٹ کے اندر میں اس کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں، میرا رجوع بھی ریکارڈ ہوا ہے نا انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع، اس میں سے یہ بھی تھا۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور شکر ہے اصول محدثین پہ بھی روایت ضعیف ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، البانی صاحب نے حسن لغیری ڈکلیئر کیا ہے، وہ فارمولہ لگا کے ضعیف جمع ضعیف۔ تو قرآن کے بھی یہ خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے آپ، اور اس پہ میرا ایک دعویٰ ہے، ایز فار ایز توحید از کنسرن، آج کی تورات اور انجیل بھی بالکل محفوظ ہے۔ کوئی ایک ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ تورات اور انجیل سے نہیں نکال سکتا جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو۔ وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے اس نے کہا کہ جب میں نے تورات اور انجیل پڑھی نا، اور میں پریسٹ تھا، اس کو 6 زبانوں میں آتی تھی، کہتا میں حیران ہوا کہ یہ تورات اور انجیل تو کہہ رہی ہے کہ ایک ہی گاڈ ہے، اور وہ جیلس گاڈ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں۔ تو کہتا میں اپنے بڑے بزرگوں کے پاس جاتا تھا کہ ہم پھر 3 خدا کیوں مانتے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ توحید مجھے اگر ملی ہے نا تو قرآن میں ملی ہے، مسلمانوں میں تو ظاہر مشکل سے ہی ملنی تھی، قرآن میں ملی، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے کہ جس توحید کی بات تورات اور انجیل کرتی ہے وہ پریکٹیکلی اسی طریقے سے قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن کے فالوورز میں بھی کسی درجے میں موجود ہے۔ بہت اریہ شرک تو یہاں نہیں ہے نا، یعنی ایون جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی غلو کرتے ہیں وہ بھی نماز میں تو پڑھتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کے برعکس 2.25 ارب کرسچنز، جن میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں 1 ارب کے قریب جو ہے کیتھولک ہیں، وہ تو کہتے ہیں بیگاٹن سن آف گاڈ، اللہ کا صلبی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا۔ ویسے سن آف گاڈ کوئی کہہ لے وہ تو ساری سن آف گاڈ ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیگاٹن سن آف گاڈ۔ اور باقی پروٹیسٹنٹ تو کہتے ہیں وہ اللہ ہے، لیکن کم از کم مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ وہ اللہ ہی ہیں، محمد عبدہ و رسول۔ ایون جو میلاد مناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد بنا کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ جو غلو کرنے والے ہیں وہ بھی اس لیول پہ نہیں اترے۔ تو یہ امت توحید ہے۔ باقی جو باریکیوں میں شرک ہے، مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ اصل میں مسئلہ خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑنے شروع ہوئے۔ ادروائز ایز فار ایز شرک فی الذات از کنسرنڈ، تاحال امت اس فتنے سے محفوظ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو کیا ہم مسلمانوں پر ان کتابوں کا احترام کرنا واجب ہے یا؟ بالکل واجب ہے، کیوں نہیں واجب، بالکل واجب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی احترام کیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، رجم والے چیپٹر میں یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا، آپ ایک ایسے صحابی کو لے کے گئے جو عبرانی زبان جانتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو عبرانی نہیں آتی تھی، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ چونکہ ایک اعلیٰ خاندان کا کوئی بندہ تھا، وہ رجم کی سزا سے بچ جائے، زنا کے مقدمے کے لیے آپ گئے تھے، اس کے فیصلے کے لیے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں انٹر ہوئے، اس میں الفاظ ہے یہودیوں کے مدرسے یہودیوں کی بھی ہوا کرتے تھے، وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے، پھر بھی وہ نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، نبی سامنے موجود ہے۔ تو آج مدرسوں والوں نے 1400 سال بعد کہاں سے بات قبول کرنی ہے؟ بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رسپیکٹ کی، ایک بڑی سی گدی تکیہ لا کے نا نبی علیہ السلام کو پیش کیا، آپ اس تکیے کے اوپر بیٹھ گئے، آپ میں تورات لے کر آؤں، میں تورات سے فیصلہ کروں۔ اب تو وہ بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی نا، جس طرح ہم کہتے ہیں میں بخاری کھول کے بتاؤں گا، ہم بخاری کو مانتے ہیں، دیکھ تو بھاگنے کی گنجائش نہیں رہتی نا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے چھوڑو، میں تورات سے فیصلہ کروں گا۔ تورات منگوائی گئی، جب رجم کی سزا والا معاملہ ہے اس نے ہاتھ رکھ لیا، اس صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے نیچے وہ آیات موجود ہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے نا یہودی، نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو گدی کے اوپر رکھا۔ کتنی رسپیکٹ کی۔ اگلا سٹیپ دیکھیں، اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر۔ تحریف شدہ تورات پہ بھی کہا میں ایمان لایا،
تو سر تعریف تو ہو چکی تھی نا اس وقت. ہاں تعریف تو ہو چکی تھی, تبھی تو قرآن اس تعریف کا ذکر کرتا ہے. تو اس کے باوجود رسپیکٹ کی. جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی ہیں, تو ہم پوری کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا. ترمذی کو ترمذی شریف ہی کہتے ہیں نا, حالانکہ اس شریف کے اندر کتنی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں جعلی قسم کی. قرآن کے بھی خلاف ہیں, صحیح حدیث کے بھی خلاف ہیں, ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں, ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن ہم ان کو مطلب پوری ابو داؤد کو تو فارغ نہیں کر دیتے, رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ سامنے رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ, رسپیکٹ دی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہو گیا. جی آپ کی ٹیم کو انڈیا سے غالباً ایک ہندو صاحب ہوں گے, کیونکہ وہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو, انہوں نے کہا جی ہمارا دھرم جو ہے وہ 5000 سال پرانا ہے اور آپ مسلمانوں نے ہمیں آ کے زبردستی مسلمان کر دیا. اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کی کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہندوؤں نے, اور اس میں کوئی صحیح بخاری کا 4108 ریفرنس ہے. وہ دیکھیے میں نے ویڈیو. ہاں جی, اس بارے میں جی آپ بتائیں. تو دیکھیں جی, مسلمانوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کوئی نہیں کیا. اگر ایسے ہوا ہوتا نا تو آج انڈیا پاکستان میں آج بھی ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے ڈبل ہے. 90 کروڑ سے زیادہ ہندو موجود ہیں سب کانٹیننٹ میں. جی مسلمان تو بمشکل 40-45 تک ہوں گے یا 50 کر لیں, یعنی آدھے ہیں ہم ان کے. اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑا ہوتا نا سر, تو یہ سارے مسلمان ہوتے ہیں. ایسا نہیں تھا. ہاں تلوار کے زور پہ انٹر ضرور ہوئے, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک جنگجوؤں والا سسٹم تھا. میں ان جنگوں کو سپورٹ تو نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ یعنی دنیا داری کی جنگیں تھیں. خلفائے راشدین کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ان کا ایکسپلوژن تھا جو آگے چل پڑا. جو خلفائے راشدین کی جنگیں ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار تھے جو کافروں پر عذاب استحصال کی شکل میں نازل ہوئی. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ 85 قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. اس میں نے بتایا کہ اگلے انبیاء کا جب انکار کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کبھی چنگھاڑ کا عذاب آتا تھا, کبھی پتھروں کا عذاب آتا تھا, کبھی غرق کرنے کا سمندر میں, کبھی سیلاب کے اندر ڈبونے کا. ہمارے نبی علیہ السلام کے نبوت کا جب انکار کیا گیا تو قرآن پاک میں سورہ توبہ اور انفال میں ہے کہ اب عذاب استحصال اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں صحابہ کرام کے ذریعے تلوار ان پہ مسلط کرے گا. اس لیے سورہ توبہ میں ہے نا کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں, جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو جو کافر اس ایریے کے ہیں جی, یا وہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. یہی اگر صحابہ تلوار نہ اٹھاتے تو آسمان سے پتھر برسنے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے حضور کا معجزہ بھی پچھلے انبیاء سے مختلف ہے. باقیوں کے تو ٹینجیبل معجزات ہوتے تھے, ہمارے نبی کا قیامت تک کے لیے نبوت تھی, معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن الذکر کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے میرا لیکچر ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی کی 2 خصوصیات, مسئلہ 85 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تلوار کے تو ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو جو بدماشی کر رہی تھی, لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے بادشاہ, ان کا استحصال کرتے تھے, ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی نا. اس میں وحید الدین خان صاحب انڈیا کے ہیں تو انڈیا کی کتاب پڑھ لیں سر. مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق. انگلش میں ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز, جس میں انہوں نے بتایا کہ تلوار اٹھانی پڑی اسلام کو رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے تاکہ مذہبی جبر ختم ہو. وہاں بادشاہ کا مطلب تھا وہ خدا بھی ہے. فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب کلمہ پڑھا قتل کروا دیا. آج آپ ٹرمپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے, وہ بھی ایسے کر کے سنے گا, سنتا ہے, اس کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دیں, کوئی آپ کو نہیں کہے گا. فرعون کے دربار میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا. اس لیے میں کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن جو آج دنیا ویل کر رہی ہے نا یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے, اس کا خالق اسلام ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوا, جو لوگ پتھروں کی, چاند سورج کی عبادت کرتے تھے, انہوں نے کبھی سوچنا تھا ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں. جب اسلام نے کہا یہ تو مخلوقات ہیں یار, ان کی کیا اوقات ہے, کریٹر کو پوچھو, پھر ان کے دماغ میں آیا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں. اس لیے وہ ڈرتے نہیں سر. گوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں, وہ نہیں ڈرتے چیزوں سے. یہ ڈر سارا ادھر ہی ہے, کیونکہ وہ اب اس چیز سے باہر آ چکے ہیں, اس فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے.
یہ جو بخاری کی حدیث میری انہوں نے مس کوٹ کی ہے، ایک کانٹیکسٹ میں تھی. یہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کے بارے میں خواہش رکھتا ہے اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ابن عمر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ابن عمر جب مجمع چھٹ گیا تو ابن عمر کو ایک تابعی کہتا ہے آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی حضرت عمر کی توہین کر رہے تھے. وہ عمر جس نے یرموک میں رومن امپائر گرائی ہے اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ان کی وجہ سے ہیں، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں آ کے. تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو ادھر ہی جواب دوں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر ان سے قتال کیا تھا، ان کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا. مار مار کے اسلام میں داخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا تھا کلمہ پڑھو، اس میں وہ میں نے محاورتاً الفاظ تھے، اصل الفاظ اس کے اندر یہ ہے کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی. جب تم اسلام کے مخالف بنے ہو تو ان کو جنگ کرنی پڑی. تو وہ لوگ یعنی حضرت علی ہوں یا حضرت عمر، وہ تو تم لوگوں کو اس وقت کر چکے ہیں تم سے قتال جب تم دونوں کافر تھے، باپ بیٹا، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. تو وہ انہوں نے وہ جملہ اٹھایا کہ جی وہ مار مار کے صحابہ بھی لوگوں کو مار مار کے مسلمان کرتے تھے. وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اگر وہ مار مار کے کرتے تھے تو سر آپ کوئی مار رہا ہے آپ کو؟ آج بھی مسلمان کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. کبھی کسی نے تلوار کے نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یا ادھر چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں آ جائیں، سر پاکستان میں ہزاروں ہندو ہیں، کسی ایک کو بھی ہم نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ سب سے اسٹرانگ اسٹیٹ اس وقت مسلمانوں کی جذباتی ڈاکٹرائن پہ چلنے والی پاکستان ہے، لیکن کسی کا بھی عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہے یہاں پہ کسی نے؟ یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں. اگر ایسا ہوا تھا، اور پچھلے ہم 100-150 سال سے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پچھلے 300 سال سے، اور سب زیادہ اسلام اسی دور میں پھیلا ہے، تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ ایسا نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، یہ بالکل کانٹیکسٹ ڈفرنٹ تھا. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ اسلام کی خاطر، اور آج تم لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں آ کے تو پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. اور اس کے ثبوت میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لگائی ہوئی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو 1258. حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں 6 نہیں، بس ٹھونگوں کا ذکر ہے، 3 ٹھونگوں کا. ان کا میں نے تعبیر اس کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں مر جاؤں تو 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہیں ماننا. اور بخاری میں الفاظ ہیں ان 6 بندوں کے نام بھی. بخاری کی حدیث ہے 3700. علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جن سے رسول اللہ وفات تک راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر نے کرائٹیریا بنایا جی. اور پھر کہا مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس خلافت میں ان 6 بندوں پر تان کریں گے. اگر تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے دشمن اور کافر. بڑے سخت الفاظ ہیں. اب یہ تلاش لوگوں نے کرنا ہے، مسلمانوں نے کرنا ہے. پہلے تو ہندو تو بیچارے بعد میں کریں گے، پہلے مسلمان تلاش کریں یہ کون سے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی خلافت میں، خصوصاً سیدنا علی کی خلافت میں جنہوں نے تان کیا. تو یہ اتنے سخت الفاظ تھے. اس میں بھی الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہوا اسلام کی خاطر. مراد یہ کہ اب اسلام کے مخالف بنے تو لڑائی کی، یعنی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے اس طرح سورہ توبہ سے بھی نقل کرتے ہیں جہاں بھی کافر نظر آئے قتل کر دو. تو یار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پیس ٹریٹی ہوا تھا صلح حدیبیہ، کافروں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا تھا. حضور چاہتے تو کچل سکتے تھے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں. تگڑا ہو کے بندہ صلح کر لے، اس کی شرافت ہے. اور پھر طے پایا تھا کہ اگر صلح کو توڑے گا پھر ہم پابندی نہیں ہوگی. انہوں نے توڑ دی، پھر ابو سفیان آ کے منتیں مارتا رہا. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ. آپ فرمایا نہیں تم نے توڑا ہے. تو وہ جو انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی نا ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ سارے. آج بھی سر 125 لاکھ 125 لاکھ 1.25 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں. عرب پہ تو 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے. ایون جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی ہے تب بھی جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو ڈائریکٹ عربوں کے پاس آ گئی ہے. 1400 سال سے
عرب کی سرزمین میں کبھی کافروں کی حکومت نہیں ہے. تو ہم پوچھ رہے ہیں یہ 1.25 کروڑ کرسچن ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں کاپٹک کرسچنز بائی برتھ؟ یہ سارے تلوار کے زور پہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ چلو آج ہم ڈھیلے پڑے ہیں نا, 1000 سال تک تو پوری دنیا کے سب سے بڑے ہم یعنی فن خاں تھے نا پوری دنیا میں, سپر پاور تھے نا. تو اس وقت تو ان کو کچل نہ دیتے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا. تو یہ 1.25 کروڑ ایگزسٹ کرتے. اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں, انہوں نے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو وہاں مسجدوں کو تالے تک لگا دیے. تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کیے ہیں صلیبی جنگوں کے اندر. تو یہ بالکل غلط الزام ہے, اور یہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے, اور وہ ظاہر کانٹیکسٹ بھی اس طرح کلیئر نہیں. اب میں نے آج بریف کر دیا بہت زیادہ, تو جو جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کا ایک کلپ کاٹ کے آپ اس کے ساتھ کر دیں, اس کی بھی تصویر لگا کے تھوڑا سا ایک بنا کے نا اس کو فران میں یہ بھی کلپ بنانا ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس. تو میری آج کی گفتگو انشاءاللہ اس میں کور انشاءاللہ. ان بھائی نے ہندو جو صاحب ہیں, ان صاحب نے اپنے ایمفسائز کیے 5000 سال پرانے دھرم کو جو کہ ایک پرائڈ کے طور پہ لیا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ان کمپیریزن ود جوئش اینڈ کرسچن ریلیجن جو کہ سیم ہے کہ خدا تو ایونچولی ایک ہی ہوتا ہے, تو کیا وہ ہم پہ یہ اس چیز کا پرائڈ کر سکتے ہیں یا وزن رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ 5000 سال والی بات مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی. 5000 سال والی جو بات ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا ہی ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ 5000 سال سے پہلے جو دھرم تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام ہی تھا نا جی. کبھی مسلمانوں نے کسی پیغمبر کو باہر نکالا ہے؟ کرسچینٹی تو انکار کرتی ہے نا نبی علیہ السلام کا, ہم حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں کیا؟ جیوز جو ہیں عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا انکار کرتے ہیں, کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہم تو مان رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ابراہیمک ریلیجن ہے, تینوں آسمانی ریلیجن ہے, اور یہ بیسیکلی صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ براہمن کا لفظ بھی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بنی اسرائیل کا وہ ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے, دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل. اسرائیل کا ایک قبیلہ گھوم گیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ ہندو وہی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی گائے کی بڑی عزت کرتے تھے, یہ بھی گائے کی کافی عزت افزائی کرتے ہیں, اور یہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں. وہ گائے کو بھی عزت ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جلوا دیا تھا وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا سونے کا. تو باقی یہ سامری جادوگر نے, پرانا تو اسلام ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کرسچنز بھی جب تک نبی علیہ السلام کے انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, یہودی بھی جب تک انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, اور ہندوازم ہو اگر وہ ہندوازم اپنی کتابوں کو مانے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, ہندو مت اور اسلام میں یکسانیت. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی تحقیقات ہی سامنے رکھی ہے نا, آریہ سماج والوں کی. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود نہیں ایکسپلور کی ہوئی ہے, وہ ان کے اپنے جو ان کے اندر اچھے علماء ہیں انہوں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ بھی خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے, کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, ایک خدا کو مانا جائے. ان ساری چیزوں پہ جب پریکٹیکلی ہندو عمل نہیں کر رہے اور انہیں دیوتا بنا لیے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے, اور پھر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پھر ان بتوں کو جناب وہ ضائع کر کے نئے بھی بنا لیتے ہیں, تو وہ خود اپنے ریلیجن پہ عمل نہیں کر رہے نا. اپنے ریلیجن پہ بھی عمل کرتے ہیں, کم از کم توحید تو ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر وہ دیکھیں وہ توحید صحیح معنوں میں آج کس ریلیجن کے اندر پائی جاتی ہے, تو خود اسلام تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پرانا جو ریلیجن ہے وہ بھی اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک سب کے سب اسلام کے دائی ہیں. نبی علیہ السلام اسلام کے فاؤنڈر بانی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کبھی بھی محمدن نہیں کہتے, یہ انگریزوں نے ہمارا نام محمدن رکھا ہے. ہم تو مسلم ہیں, ہم شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے, اگرچہ ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان نبی علیہ السلام کے اوپر, لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی فرقہ کھڑا کرو. ہم تو کہتے ہیں محمدی بھی, ہم یہ تو حنفی شافی مالکی اور فرقہ واریت کے اگینسٹ ہم ایک ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں, ادروائز تو ہم محمدی نہیں مسلم ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا, سورہ حج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تمہاری پیدائش سے بہت پہلے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلم رکھا تھا اسم کے طور پہ, اور قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اچھا, محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے شیخ الصدر والا, اس کی حیثیت کیا تاریخی روایت ہے یا اس کی تفصیلات جو ہیں ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں, اور اگر ملتی ہیں تو کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ تو ملتی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے
کہ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ نبی علیہ السلام، تو ان کو آ کے، یہ آپ کو مشکات میں بھی نا علامات النبوہ والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. جی. سیدہ حلیمہ کو آ کے کسی نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا ہے. چھوٹی سی عمر تھی آپ کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سینہ چاک کیا. یہ نبی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو آپ سے ریموو کر دیا گیا. اور ایک سونے کا تشت تھا ایمان کا بھرا ہوا، اور زمزم میں اس سے وہ دھویا گیا اور پھر دوبارہ سی دیا گیا. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو سلائی کی تھی نا حضور کے سینے پہ، میں نے وہ سلائی کے نشان دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دوران نبی علیہ السلام کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے. ایسا بائی پاس اس زمانے میں ہوا. اور یہ دوسرا بائی پاس بخاری مسلم میں آتا ہے، جب آپ کو معراج پہ لے کے جانے لگے تھے نا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوبارہ سے دل دھویا گیا، جنتی تشت لایا گیا سونے کا، لیکن پانی زمزم کا تھا. یعنی زمزم اتنا متبرک پانی ہے، پانی جنت سے نہیں آیا، ویسے یہ بھی جنتی پانی ہے زمزم بھی. تو اس میں وہ دھویا گیا. تو اس کو کہتے ہیں شق الصدر والا واقعہ، سینے کے چاک ہونے والا واقعہ. تو یہ نبی علیہ السلام کے زندہ معجزات میں سے ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اور واقعہ معراج والے میرے 3 لیکچر ہیں، مسئلہ 126A-B-C، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان واقعات کو ڈسکس کیا. جسے شوق وہ ضرور دیکھے معراج شریف کے اوپر. جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کس کس جگہ مہر نبوت تھی، اور کیا ان کی انگوٹھی جو تھی اس کے اوپر وہ اس کو بھی مہر نبوت کہا جا سکتا؟ ہاں، مہر نبوت تو اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں. انگوٹھی کے لیے بھی خاتم کہتے ہیں نا، ختم کرنے والے کو، اور ایک لفظ ہے خاتم، خاتم کہتے ہیں مہر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی آپ کو مشکات میں حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گی مہر نبوت والے چیپٹر میں. دو یہ کندھوں کے درمیان نا، پیچھے سینٹر میں جہاں یہ ہم شملہ بھی لٹکاتے ہیں پگڑی کا، یہاں پر کبوتر کے انڈے کے برابر ایک گوشت کا لوتھڑا تھا. ٹھیک ہے جی، جس پہ 2 چھوٹے کالے تل بھی بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل تھی. یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مہر نبوت اسے کہتے ہیں. اور بخاری میں ملتا ہے ایک صحابیہ چھوٹی سی کہتی ہے، میں 3-4 سال کی بچی تھی اس وقت، تو میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کو ملانے کے لیے لے گئے. تو آپ علیہ وسلم ذرا کیجول بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو چادر بھی اتری ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں وہ مہر نبوت نظر آ رہی تھی، تو میں بار بار نا حضور کی کمر پہ چڑھ کے نا اس سے کھیلتی تھی. وہ ظاہر ایک لادہ سے ایک لوتھڑا نظر آ رہا ہو نا، تو وہ بچی کہتی ہے، اور کہتے ہیں میرا باپ مجھے بار بار ڈانٹتا تھا، حضور کہتے تھے کھیلنے دو اس کے. آپ علیہ السلام کا اخلاق تھا. جی، یہ ہر نبی کو ہوتی یہ ڈیٹیل تو ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہر نبی کو ہوتی ہے. یعنی اس میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ہوتی ہے، ہمیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملی. ہمیں تو جتنا پتہ ہے ہم وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہاں مہر نبوت تھی. اور ایک مہر کہتے ہیں وہ آپ کی انگوٹھی تھی، وہ چاندی کی، جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. وہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کیسر اور کسرا کو خطوط لکھنے لگے نا، تو آپ کو صحابہ نے بتایا کہ وہ بغیر مہر والے خط کو اتھینٹک نہیں مانتے ہیں. تو پھر آپ نے وہ ان خطوط کو لکھنے کے لیے ایک چاندی کی مہر بنوائی، جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا. اور کیسے لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ، اللہ اوپر ٹاپ پہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پروٹوکول کیا، محمد رسول اور اللہ. وہ آپ کو مہر نبوت مل جائے گی، جا کے نا گوگل میں بھی سرچ کریں، امیجز مل جاتے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشل مہر بنوائی. وہ مہر لگا کے پھر آپ دیا کرتے تھے. وہ مہر پھر حضرت ابوبکر کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی. پھر جب 6 سال گزر گئے حضرت عثمان کے، تو ایک دن وہ، یعنی یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک اس کی منڈیر پہ کنویں کی، تو وہ یوں کھیل رہے تھے اس کے ساتھ، تو ان کے ہاتھ سے گر گئی اس کنویں کے اندر. اور اس کنویں کی پھر اتنی صفائی کروائی، وہ دوبارہ مہر ملی نہیں ہے. بعد میں سعودی حکومت آج تک وہ موجود ہے کنواں، انہوں نے بڑی صفائیاں کرائی، وہ نہیں ملنی سر. آپ کو کوشش نہ کریں. وہ امت کے اوپر جو آزمائش اس کے بعد آئی ہے نا، اس کے بعد حضرت عثمان کی وہ سارے آزمائشی سلسلے شروع ہو گئے. پھر امت سمٹ نہیں سکی، وہ جب سے مہر نبوت گمی. اور وہ ظاہر ہے کہ ان نبی علیہ السلام کی ایک ڈائریکٹ وہ چیزوں میں سے ایک خاص چیز تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے پاس اٹھا لی کسی طریقے سے. تو اس مہر کے اوپر بھی آپ کو چیپٹر مشکات کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا.
تو واقعہ ہے کہ ہم نے پوچھا کہ کسی کے اوپر کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے، تو ایک صحابی اٹھے گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سیرت میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اور اس طرح کے کافی سارے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر. ہمیں ان کی اتھینٹسٹی نہیں پتہ، ہمیں جو چیزیں پتہ ہے بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے مغرب کی اذان ابھی ٹائم ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ صرف وہ بندہ بولے جس کو کالر مائک لگا ہے، ورنہ سننے والے اتنی بدوائیں دیتے ہیں نا بیچ میں بولنے والوں کو، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ نے بدواؤں سے بچنا ہے تو خاموش رہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو دوسرا اس پہ ابھی وہ آلریڈی کوشچن ہے، اگر آپ کے کوشچن آپ لکھ کے دے دیں اگلی مجلس میں آ جائیں گے. ضروری تو نہیں آج ہی آپ نے مجھ سے جواب لینا ہے، آپ لکھ کے جمع کروا دیں بعد میں، بیچ میں نہ بولیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک.